السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، موضوع ہے یوم عرفہ اور اس دن کے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ رب العالمین کے امت محمدیہ پر بے شمار اور لا تعداد احسانات ہیں۔ انہی عظیم ترین احسانات میں سے ایک خاص احسان اور مہربانی اپنے نیک بندوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر و بھلائی جمع کرنے کے لیے عبادات کے مواسم اور خیرات و برکات کے اوقات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں۔ انہی عظیم ترین دنوں میں سے دنیا کے افضل ترین ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں سے عظیم ترین بابرکت قابل قدر پیارا دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا نام عرفہ کیوں پڑا؟ تفسیر القرطبی کے حوالے سے ایک قول سنتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو جب جنت سے انہیں زمین پر اتارا گیا تو ایک طویل طلب اور لمبی جستجو کے بعد دونوں کی ملاقات عرفہ کے دن مقام عرفات میں ہوئی، اور دونوں نے وہیں ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس دن کو عرفہ اور اس جگہ کو عرفات کہا جانے لگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407۔ عرفہ کا دن حرمت والے 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے ذوالحجہ کے مہینے کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یوم عرفہ جہاں سال کا سب سے افضل دن ہے، وہیں حج کے ایام میں سے اسے ایک اصل اور اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ حج کا انتہائی اہم دن ہے۔ اسی دن دنیا کے کونے کونے سے تشریف لانے والے حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع اور اکٹھا ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ اس دن حاجی کے لیے عرفات میں وقوف ضروری ہے، جس سے یہ وقوف فوت ہو جائے اس کا حج ہی نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحج عرفہ، الحج یوم عرفہ، اصل حج عرفہ کا دن ہے۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث نمبر 30-19، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1949۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عرفہ کا دن ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کا ایک اہم ترین دن ہے، جس کی اہمیت و فضیلت اور رفعت و شان کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ شفع سے مراد قربانی کا دن ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 498۔ سورہ بروج میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ تو یوم مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن، یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ دیکھیے سلسلہ الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 1502۔ یوم عرفہ
تکمیل دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا اور امت محمدیہ پر اپنی نعمتوں کے اتمام اور بحیثیت دین کے اسلام کو ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل بنا دیا اور نعمت کو پورا کر دیا۔ یہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو عرفہ والے دن آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس دن جمعہ کا دن تھا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 53-32 یوم عرفہ بنی آدم سے عہد و میثاق، عہد و پیمان، اللہ رب العالمین کے کلام الست بربکم کا یہ پیارا اور عظیم دن ہے۔ دیکھیے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1623 یوم عرفہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ یوم عرفہ سے بڑھ کر کے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنا عرفہ کے دن اللہ رب العالمین آزاد کرتے ہیں۔ اس دن اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کرم نوازی کرتے ہیں کہ ہم نے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا اور اسی طرح ان گناہوں کو بھی بخش دیا جن کی یہ سفارش کر رہے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2402 عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر اور افضل دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 1503 یوم عرفہ میدان عرفات میں وقوف کرنے والے حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ، یوم نحر 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید اور کھانے پینے کے ایام ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا خصوصی طور پر خیال رکھ کر کے خود روزہ رکھے، روزے کا خود اہتمام کرے اور اپنے اہل و عیال کو، دوستوں، احباب کو، پڑوسیوں کو اس کی ترغیب دے۔ سلف صالحین کے نزدیک یوم عرفہ کی بڑی ہی قدر و منزلت تھی۔ سلف صالحین عرفہ کے دن کی بڑی قدر کرتے تھے، نیکیوں کے بے انتہا حریص اور خوگر تھے۔ حکیم ابن حزام رحم اللہ کے بارے میں ہے کہ عرفہ کی شام
100 گردن آزاد کرتے اور یوم النحر قربانی کے دن 100 اونٹ قربان کرتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور حمد و ثنا کا گن گاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نعم الرب ونعم الالہ احبہ واخشاہ۔ عبداللہ بن جعفر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے حج کیا اور اس وقت ان کے ساتھ 20 سواریاں تھیں اور وہ پیدل چل رہے تھے، یہاں تک کہ مقام عرفات میں پہنچے اور وہاں انہوں نے وقوف کیا۔ اس کے بعد 20 غلاموں کو آزاد کیا اور انہیں 20 سواریاں عطا فرمائی اور 20,000 درہم دینے کا حکم کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے انہیں رب کی خوشنودی اور رب کی رضا کی خاطر آزاد کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح، تحلیل، دعا اور دیگر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔